دیکھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، وہاں سے الکلمۃ لفظ، کلمہ ایک ایسا لفظ ہے۔ لفظ کی یہاں سے تحقیق پیش کر رہے ہیں۔ لفظ کا لغوی معنی ہے پھینکنا۔ کیا ہے؟ اٹھا کے پھینک دیتے ہیں نا کوئی چیز، یہ ہے لفظ کا معنی پھینکنا۔ اہل عرب بولتے ہیں، آج کل بولتے کہ نہیں بولتے ہیں، بولتے تھے اکلت التمرۃ و لفظت النواۃ، کہ میں نے کھجور کھائی اور گٹھلی پھینک دی۔ لفظت النواۃ، گٹھلی پھینک دی، لفظت پھینک دی۔ تو لفظ کا اصلی معنی ہے پھینکنا۔ سمجھ میں آیا؟ پھر نحویوں نے اس لفظ کو اس کے اصلی معنی سے منتقل کر لیا۔ کیا کر لیا؟ کس معنی کی طرف؟ ما یتلفظ بہ الانسان کی طرف۔ اصلی معنی پھینکنا تھا، اور نحویوں نے اس معنی سے ما یتلفظ بہ والا معنی کی طرف منتقل کر دیا۔ تو اب نحوی لوگ اس کا معنی بیان کرتے ہیں کہ لفظ کا معنی ما یتلفظ بہ الانسان۔ لفظ کا معنی کیا ہے؟ انسان جس کا تلفظ کر سکے، انسان جس کا، اس کو لفظ کہتے ہیں۔ تو اصلی معنی پھینکنا، پھر وہاں سے ادھر منتقل کیا۔ تو یہ ناقل ہوئے نحوی۔ کون ہوئے ناقل؟ اس لیے اس کو کہتے ہیں منقول اصطلاحی۔ کیا کہتے ہیں؟ ہاں، چونکہ اہل اصطلاح نے اس کی نقل کی ہے۔ مرقات میں پڑھ چکے ہیں نا کہ لفظ اگر معنی حقیقی کو چھوڑ کر دوسرے معنی میں مشہور ہو گیا، اس کو منقول کہتے ہیں۔ پھر منقول کے نام الگ الگ ہوتے ہیں ناقل کے اعتبار سے۔ اگر ناقل اہل شرع ہے تو اس کو منقول شرعی کہتے ہیں، اور اگر اہل اصطلاح ہے تو منقول اصطلاحی کہتے ہیں، عرف عام ہے تو اس کو منقول عرفی کہتے ہیں۔ تو یہ منقول اصطلاحی ہے۔ تو لفظ کو جو ما یتلفظ بہ الانسان والے معنی کی طرف منتقل کیا، یا تو ڈائریکٹ کر دیا، یا یہ ہے کہ لفظ کو ملفوظ کے معنی میں لیا۔ پہلے لفظ کو کس میں کیا؟ ملفوظ کے معنی، جسے خلق مخلوق کے معنی میں ہوتا ہے، اسی طرح لفظ کو پہلے ملفوظ کے معنی میں کیا، پھر وہاں سے ما یتلفظ بہ الانسان کی طرف منتقل کیا۔ سمجھ گئے؟ یہ دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں، مگر کس طرح کیا یہ تو نحویوں کو معلوم ہے۔ سمجھ گئے؟ تو یا تو ڈائریکٹ کیا ہوگا، وہاں سے اٹھایا اور ما یتلفظ بہ الانسان میں، یا یہ ہے کہ وہاں سے یہاں آیا، لفظ ملفوظ کے معنی میں آیا، پھر یہاں سے نحویوں نے ادھر کیا۔ سمجھ گیا؟ دونوں صورتیں ممکن ہیں۔ اب کس صورت میں کی انہوں نے نقل، یہ انہی کو بتا ہے۔ سمجھ گیا؟ دیکھو، اللفظ فی اللغت الرمی، لفظ کا معنی لغت میں پھینکنا ہے۔ یقالو، کہا جاتا ہے، اکلت التمرۃ و لفظت النواۃ، کہ میں نے کھجور کھائی اور گٹھلی پھینک دی، یعنی اے رمیتھا، میں نے اسے پھینک دیا۔ ثم نقل فی عرف النحات، پھر اسے نقل کیا گیا نحویوں کے عرف میں، ابتداءً ڈائریکٹ، او بعد جعلہ بمعنی الملفوظ، یا اسے ملفوظ کے معنی میں کرنے کے بعد، یا تو ڈائریکٹ نقل کیا گیا یا ملفوظ کے معنی میں کرنے کے بعد۔ کل خلق بمعنی المخلوق، جیسے خلق مخلوق کے معنی میں ہوتا ہے، اسی طرح لفظ کو ملفوظ کے معنی میں کرنے کے بعد کدھر نقل کیا گیا؟ الی ما یتلفظ بہ الانسان، اس کی طرف، ما یتلفظ بہ الانسان کی طرف۔ تو اب لفظ کا معنی بتائیں گے کہ نحویوں کے عرف میں کہ ما یتلفظ بہ الانسان، انسان جس کا تلفظ کرے، حقیقتاً او حکماً، وہ لفظ حقیقتاً ہو یا حکماً ہو، مہمل ہو یا موضوع ہو، مفرد ہو یا مرکب ہو، تلفظ میں اگر آیا تو وہ لفظ میں شامل ہوگا۔ سمجھ گئے؟ ہاں۔ اب حقیقتاً تو وہ لفظ حقیقی ہوگا، حکماً اگر تو وہ لفظ حکمی ہوگا۔
لیکن تلفظ ہوتا ہے تو لفظ ہوگا وہ۔ حقیقی لفظ جن کا آپ براہ راست تلفظ جیسے زیدن، ضربا، قالا، سمعا سب بول رہے ہیں نا آپ، تو یہ حقیقی لفظ ہے چونکہ حقیقتاً ان کا تلفظ ہوتا ہے۔ واللفظ الحقیقی کا زید و ضربا، جیسے زید اور ضربا۔ اور لفظ حکمی کون ہے؟ کا جو من میں ہوتا ہے۔ کہاں ہوتا ہے؟ من میں۔ کل منوی، جیسے وہ لفظ جو من میں ہوتا ہے، جیسے وہ لفظ جو منوی ہے زید ضربا میں۔ زید تو زید ضربا میں کون ہے؟ ہوا۔ ہوا لکھا ہوا نہیں ہے نا یہاں۔ اضرب میں انتا، یہ من میں ہے، ترکیب کرو گے تو اس میں انتا ضمیر پوشیدہ، اس میں ہوا ضمیر پوشیدہ۔ تو یہ حکمی ہے، حقیقتاً نہیں ہے۔ کیوں حقیقتاً نہیں ہے؟ اس لیے کہ یہ جو ضربا میں ہوا من میں ہے، منوی ہے، اضرب میں انتا منوی ہے، نہ تو اس کے حروف ہیں نہ اس کی کوئی آواز ہے۔ لفظ ہونے کے لیے ضروری ہے کہ حروف ہو اور تلفظ میں آئے تو آواز ہو، اور یہ جو منوی ہے آواز اور حروف کے قبیل سے سرے سے ہے یہ نہیں ہے، اس لیے یہ حقیقی لفظ نہیں ہو سکتا۔ سمجھ گئے؟ از حقیقی کیوں نہیں ہے؟ کہ از لیسا میں مقولۃ الحرف والصوت اصلا، اس لیے کہ یہ حرف اور آواز کے مقولہ میں سے بالکل نہیں ہے، اس لیے حقیقی لفظ نہیں ہو سکتا۔ حقیقی لفظ ہونے کے لیے ضروری ہے کہ حروف اور صوت کی قبیل سے ہو وہ۔ سمجھ گئے؟ یہ ان میں سے نہیں ہے، اس لیے حقیقی نہیں ہے۔ ولم یوضع لہ، اور نہ اس کے لیے یہ وضع ہوئے۔ تو کئی ہوا تو ہے، بولا تو جاتا ہے، تو کرا سنو، ہوا اصل میں وہ ضمیر نہیں ہے، ہوا اس کے لیے نہیں ہے وہ۔ سمجھ گئے؟ ہوا تو ضمیر منفصل ہے، ہوا کیا ہے؟ وہ تو لفظ ہے۔ ضربہ میں جو ہے اصل میں ہوا نہیں ہے، ہوا تو ضمیر منفصل ہے یہ۔ سمجھ میں آئی؟ نحویوں نے جب دیکھا کہ ضربہ میں جو ضمیر پوشیدہ ہے اس کے لیے کوئی لفظ نہیں ہے، اضرب میں جو ضمیر پوشیدہ ہے اس کے لیے کوئی لفظ، تو کیسے کیا کریں گے؟ تو انہوں نے یہ ضمیر منفصل جو ہوا ہے، یہ ضمیر منفصل جو انتا ہے، وہاں سے بطور ادھار کے لیا ہے، اور ادھار لے کے ان کے لیے استعمال کر کے اسی پر لفظ ہونے کا حکم ڈال دیا، لفظ ہونے کا حکم جاری کر دیا۔ تو چونکہ لفظ ہونے کا حکم جاری کیا ہے اس لیے اس کو لفظ حکمی کہیں گے، حقیقی، چونکہ حقیقتاً اس کے لیے کوئی لفظ وضع ہوا ہی نہیں ہے، وہاں سے ادھار لیا اور اس کے لیے استعمال کر کے لفظ ہونے کا حکم اس پر جاری کر دیا۔ چونکہ حکم جاری کیا گیا اس لیے حکم ہی کہتے ہیں، وہی کہہ رہے ہیں۔ وَإِنَّمَا عَبَّرُوا عَنْهُ، اس کے لیے کوئی لفظ نہیں ہے، جز نیس اس کی تعبیر کی ہے نحویوں نے باستعارت لفظ المنفصل لہو، اس کے لیے ضمیر منفصل کو ادھار لے کر، جیسے ہوا انتا۔ سمجھ گئے؟ وَأَجْرُوا عَلَيْهِ احکام اللفظ، اور ان پر لفظ کے احکام جاری کر دیے۔ تو جب لفظ کے احکام جاری کیے ہیں، حقیقت میں نہیں تھا، تو فکانا لفظاً حکماً، تو یہ لفظ حکمی ہوا لا حقیقتاً۔ سمجھ گیا؟ ہاں۔ اچھا، جو محذوف ہوتا ہے وہ لفظ میں آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ چونکہ لفظ اس کو کہتے ہیں جس کا انسان تلفظ کر سکے، تو کرنے محذوف بھی لفظ ہے، چونکہ کبھی کبھار اس کا تلفظ ہوتا ہے، کرنا پڑتا ہے۔ سمجھ گئے؟ وہ لفظ حقیقی ہے۔ اگر والمحذوف لفظ حقیقتاً، اور محذوف لفظ ہے حقیقت میں، لِأَنَّهُ قد يتلفظ به الانسان فی بعض الاحیان، اس لیے کہ انسان کبھی کبھار اس کا تلفظ کرتا ہے، اس لیے کہ انسان اس کا تلفظ کرتا ہے فی بعض الاحیان، کبھی کبھار۔ سمجھ گیا؟ اچھا، اللہ تعالیٰ کے جو کلمات ہیں، فرشتوں کے جو کلمات ہیں، جنات کے جو کلمات ہیں، یہ لفظ میں شامل ہے کہ نہیں ہے؟ چونکہ لفظ تو وہ کرے جس کا تلفظ انسان کرے، یہ تو اللہ کے کلمات ہیں، یہ تو جنات کے کلمات ہیں، انسان کے ہوئے نہیں، فرشتوں کے کلمات ہیں، یہ لفظ میں آئیں گے کہ نہیں آئیں گے؟ تو ذرا دیکھو بھائی، کلمہ کسی کا ہو، انسان
تلفظ کر سکتا ہو ایسا ہونا چاہیے۔ تو اگرچہ کلمات اللہ کے ہیں مگر انسان تلفظ کرتا ہے، اگرچہ کلمات جنات کے ہیں انسان تلفظ کر سکتا ہے، تو یہ سب بھی لفظ میں داخل ہوں گے۔ وہی کہہ رہے ہیں دیکھو، وَكَلِمَةُ اللَّهِ کلمات اللہ تعالی داخلۃ فی، اور اللہ تعالیٰ کے کلمات بھی لفظ میں داخل ہے۔ اذ ہی مما یتلفظ بہ الانسان، اس لیے کہ یہ بھی انہی میں سے ہے جس کا تلفظ انسان کرتا ہے۔ سمجھ گئے؟ تو کرے یہی حال تو پھر فرشتوں کے کلمات کا بھی ہے، جنات کے بھی، کہ ان کا بھی انسان تلفظ کر سکتا ہے تو وہ بھی داخل ہوں گے۔ وعلی ھذا القیاس کلمات الملائکہ والجن، اسی قیاس پر فرشتے اور جنات کے کلمات ہیں، یعنی وہ بھی حقیقتاً کلمہ میں داخل ہے، اس لیے کہ انسان ان کا بھی تلفظ کر سکتا ہے۔ سمجھ گیا؟ دوال اربع، دوال اربع خطوط، کہتے مربع ہو گیا ہے نا، ایسے کر دیا مثلث ہو گیا، 5 کر دیا مخمس ہو گیا۔ یہ جو خطوط ہیں عقود کتنا ہو گیا؟ 9 ہو گئے ہے نا۔ کوئی لفظ بولا نہ کچھ کیا، تلفظ بھی نہیں ہوتا۔ اشارہ، سنگ میل جو نصب ہوتے ہیں نا سڑکوں پہ، پونچھ 25 لکھا ہوا ہے وہاں، نہ گاڑی والے نے پڑھا نہ آپ نے پڑھا نہ بولا، کچھ نہیں، لفظ سے کچھ بھی نہیں بولا، سمجھ گئے کہ 25 کلومیٹر دور ہے۔ تو یہ الفاظ میں داخل ہے کہ نہیں؟ ان کو لفظ کہیں گے کہ نہیں؟ تو کہا نہیں یہ لفظ میں داخل ہے، چونکہ اس کا تلفظ کوئی کرتا ہی نہیں ہے۔ لفظ ہونے کے لیے تلفظ کے دائرے میں آنا چاہیے، تلفظ کے دائرے میں آنا چاہیے، اس لیے یہ دوال اربع لفظ میں شامل کرب۔ والدوال الاربع، اور دوال اربع یہ ہے کون؟ کہ وہی الخطوط، جو خطوط ہے، عقود ہے، نصوب ہے، اشارات ہیں، غیر داخلۃ فی، اس میں داخل نہیں ہے۔ یعنی ایک سوال مقدر کا جواب دے رہے ہیں کہ یہ داخل ہے کہ نہیں؟ کہ نہیں داخل نہیں ہے۔ تو پہلے یہ کہہ رہا تھا کہ بھئی خطوط دوال اربع وغیرہ کو لفظ کی تعریف سے خارج کیوں نہیں کیا؟ لفظ کی تعریف سے تو کرم میاں یہ تو داخل ہی نہیں ہے، خارج کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جو داخل ہوتا ہے ان کو خارج کرنے کی ضرورت پڑے تو خارج کریں گے نا، اور جو داخل ہی نہیں ہے اس کو کاہے سے خارج کریں گے؟ تو چونکہ یہ سرے سے داخل ہی نہیں ہے اس لیے ان کو خارج کرنے کے لیے الگ سے قید بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ فرمایا غیر داخلۃ فی، یہ داخل نہیں ہے تو فلا حاجۃ الی قید یخرجھا، تو ایسے قید کی ضرورت ہی نہیں ہے جو قید اس کو خارج کرے، کیونکہ آلریڈی یہ خارج ہے۔ سمجھ میں آ گیا؟ الکلمۃ لفظ، کلمہ ایسا لفظ ہے۔ ترکیب کیا ہے کہ کلمہ مبتدا لفظ خبر۔ اچھا تو پھر لفظتن کیوں نہیں کہا؟ لفظتن کلمہ میں تا لایا ہے تو یہ لفظ میں تا کیوں نہیں لائے؟ تو کہہ رہا کہ پہلے بتایا گیا آپ کو کہ کلمہ میں تا لائے ہیں اس لیے کہ بتانا کہ یہ وحدت ہے، واحد ہے، تو معنی وحدت کو حاصل کرنے کے لیے وہاں تا لائے ہیں۔ لفظ میں چونکہ معنی وحدت کی حصول کی ضرورت نہیں تھی، یہ مقصود نہیں تھا، اس لیے لفظ میں تا نہیں بڑھایا۔ سوال سمجھا؟ کلمہ میں تا ہے تو لفظ میں تا کیوں نہیں بڑھایا؟ تو کہا چونکہ کلمہ میں تا وحدت کے لیے لایا ہے اور یہاں وحدت مراد نہیں ہے، اس لیے تا لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَإِنَّمَا قَالَ لَفْظٌ وَلَمْ يَقُلْ لَفْظَةٌ، جزء نیز کہ مصنف نے لفظن کہا لفظتن نہیں کہا، کیوں؟ لِأَنَّهُ لَمْ يَقْصُدِ الْوَحْدَةَ، اس لیے کہ انہوں نے وحدت کا قصد نہیں کیا۔ سمجھ میں آیا؟ سوال پھر ہوا ٹھیک ہے وحدت کا ارادہ نہیں رکھا، مگر میرے بھائی مبتدا خبر میں مطابقت چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ ہاں، ہندن عالمن کہیں گے آپ، بنتن عالمن کہیں گے کہ عالمتن کہیں گے؟ بولو، عالمتن کہیں گے نا کہ عالمن کہیں گے؟ تو مطابقت چاہیے کہ نہیں چاہیے؟
وحدت نہیں مقصود ہے لیکن مطابقت چاہیے نا. جب کلمہ مؤنث ہے اس کو مؤنث کرنا پڑے گا. تو کہ دیکھو مبتدا خبر میں مطابقت چاہیے، ضرورت ہوتی ہے، مگر کہاں؟ ہر جگہ نہیں. جب خبر مشتق ہو تب، جب خبر ہاں اور لفظ مشتق نہیں ہے اس لیے یہاں مطابقت کی ضرورت ہی نہیں ہے. کرول مطابقت غیر و لازمتن، یہاں مطابقت لازم نہیں ہے لعدم الاشتقاق، مشتق نہ ہونے کی وجہ سے. ساتھ ہی ساتھ یہ ہے کہ جب مطابقت ضرور بھی نہیں ہے اور تا نہیں لا رہے تو مختصر بھی ہو رہا. کیا ہو رہا؟ اور جو مختصر ہو اور معنی پورا ہو جائے وہ کلام بہتر ہوتا. ما کون اللفظ اخسرا، اللفظتن کے مقابل میں لفظ کے مختصر ہونے کے ساتھ ساتھ مطابقت کی ضرورت نہیں ہے. سمجھ گیا؟ بس کرو.